بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرط بیعت ششم، یہ کہ اتباع رسم اور مطابقت ہوا و ہوس سے باز آ جائے گا۔ مضمون غزالہ بھٹی، جرمنی۔ لکھتی ہیں کہ آج کل کی ڈیجیٹل ترقی یافتہ زندگی میں جہاں انسانوں کے پاس وقت بہت کم ہے اور ہر کوئی وقت کی کمی کی شکایت کرتا ہے، اگر کبھی فرصت مل جائے تو ہم حالات حاضرات جاننے کے لیے فوراً اپنے واٹس ایپ کے سٹیٹس پر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا نیا شامل ہوا ہے۔ آج کل کے دور میں سٹیٹس معلومات کا تیز ترین ذریعہ بن گیا ہے، لہٰذا میں بھی سٹیٹس کی ہسٹری چیک کر رہی تھی کہ یکلخت میری نظر ایک اطلاع پر رک گئی۔ پھر میں نے اس کو دوبارہ پڑھا تو معلوم ہوا کہ ایک نئی رسم شلیمہ رواج پا رہی ہے۔ میری متجسس طبیعت نے مزید غور سے پڑھا تو معلوم ہوا کہ بعض لوگوں نے اب ایک نئی رسم کو راہ دے دی ہے، اور وہ کچھ یوں ہے کہ شادی کے موقع پر لڑکی اور لڑکے والے رخصتی اور ولیمہ کا فنکشن علیحدہ علیحدہ کرنے کی بجائے رقم اکٹھی کر کے بڑے بڑے مہنگے ہوٹلوں میں یا شادی ہالز میں ایک ہی فنکشن کر رہے ہیں۔ اس مشترکہ تقریب کو شلیمہ کا نام دیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح الٹرا ساؤنڈ مشین کی ایجاد کے بعد سے جب سے حمل کے چھٹے یا ساتویں مہینے میں بچے کی جنس کا تعین جو کہ امر ربی سے ہو چکا ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحبان صرف اعلان کرتے ہیں تو والدین اس اطلاع کی خوشی میں جینڈر ریویل کی تقریب منانے کی تیاریوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ باقاعدہ کیک تیار کروائے جاتے ہیں، مہمان بلائے جاتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر نے بیٹے کی خوشخبری دی ہے تو نیلے رنگ کا کیک تیار کروایا جاتا ہے اور باقاعدہ ماحول کو نیلے قمقموں اور غباروں سے مزین کیا جاتا ہے، اور اگر بچی کی خوشخبری پائی ہے تو ہلکے گلابی رنگ کا کیک مہمانوں کو پیش کیا جاتا ہے اور فضا کو پنک غباروں اور قمقموں سے سجایا جاتا ہے۔ ایسے واقعات خلیفہ وقت سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے علم میں آئے تو انہوں نے فوراً ایسی بدرسومات اور لغو کاموں کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے ان لغویات سے باز رہنے کی ہدایت فرمائی، اور ان رسموں کی بجائے صدقہ اور خیرات کرنے، غریبوں کا خیال رکھنے، یعنی بدیوں کو نیکیوں سے بدلنے کا ارشاد فرمایا۔ یہ ساری پوسٹ جس کا لب لباب میں نے اپنے الفاظ میں تحریر کیا ہے، پڑھ کر میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اگر ہم لوگ خلافت کی نعمت سے مالا مال نہ ہوتے جو ہمیں زندگی کے ہر مرحلے پر اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے قریب تر رکھتی ہے، تو آج ہم میں اور دوسرے مسلمانوں میں رتی بھر بھی فرق نہ ہوتا۔ بدرسومات میں پڑھنا اور لغویات کا شکار ہونا یہ تو ایسی نازیبا حرکات ہیں جن کی طرف قرآن مجید فرقان حمید آج سے 1400 سال پہلے درس دے چکا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ الاعراف آیت 158 میں فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین یتبعون الرسول النبی امی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ یعنی ترجمہ یہ ہے کہ جو اس رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان کو نیک باتوں کا حکم دیتا ہے اور انہیں بری باتوں سے روکتا ہے، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال قرار دیتا ہے اور ان پر ناپاک چیزیں حرام قرار دیتا ہے، اور ان سے ان کے بوجھ اور طوق اتار دیتا ہے جو ان پر پڑے ہوئے تھے۔ پس وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور اسے عزت دیتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ۔ جن توقوں کو اتارنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہوا
اور دور آخر میں نبی الزمان حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی امت محمدیہ کو ایسے توقوں سے آزاد کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی، یہاں تک کہ رسومات کے توقوں سے گردنوں کو آزاد کرنے کے لیے چھٹی شرط بیعت میں اس بات کا ہر ایک احمدی سے یہ عہد لیا گیا، ہر ایک احمدی مسلمان جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا جوا اپنی گردن میں ڈالا، اور جس نے اپنے نبی آخر الزمان کی بیعت سے تجدید عہد کیا ہے، وہ قرآن شریف فرقان حمید کی حکومت کو بکلی اپنے سر پر قبول کرے گا، اور قال اللہ اور قال الرسول کو اپنی ہر ایک راہ میں دستور عمل قرار دے گا۔ یہ عہد، یہ چھٹی شرط بیعت کوئی نئی ایجاد تو نہ تھی، یہ دراصل تجدید عہد ہی تھا جس کی طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری توجہ دلا چکے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دین کے معاملہ میں کوئی ایسی نئی رسم پیدا کرتا ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، تو وہ رسم مردود اور غیر مقبول ہے۔ بحوالہ بخاری کتاب الصلح۔ اوپر بیان کی گئی حدیث کو پڑھ کر ہمارے پاس شلیمہ یا جینڈر رویل جیسی بدرسومات کو منانے کا کوئی جواز باقی نہیں رہ جاتا۔ اگر ہم دلدل پر کھڑے ہو جائیں گے اور پھر ہم اپنے پاؤں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو ہماری ایسی کوشش بے سود ہوگی۔ شیخ سعدی نے کہا تھا، جب برائی پھیلنے لگے تو اسے ایک سوئی کے ساتھ بند کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اسے پھیلنے دیا جائے تو اس پر ہاتھی بھی کھڑا کر دیں تو اس کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہمارے پاس خلافت کا گھنا سایہ ہے جو ہمیں چلچلاتی دھوپ سے سایہ نصیب کرتا ہے، لیکن افسوس ان قوموں کی حالت پر ہوتا ہے جن کے پاس ایسے گھنے سائے میسر نہیں، جنہیں کوئی روکنے والا نہیں۔ ایسے لوگ مزید سے مزید کی تلاش میں رسومات کی اتھاہ گہرائیوں میں گرتے ہی چلے جا رہے ہیں، اپنی جھوٹی اناؤں اور جھوٹی خوشیوں کی تسکین کے لیے کیا کیا سامان عیش ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن سنو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ الرعد آیت 29، کہ اللہ ہی کے ذکر سے دل اطمینان پکڑتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں قسم قسم کی خراب رسمیں اور نالائق عادتیں جن سے ایمان جاتا رہتا ہے گلے کا ہار ہو رہی ہیں، اور ان بری رسموں اور خلاف شرع کاموں سے یہ لوگ ایسا پیار کرتے ہیں جو نیک اور دینداری کے کاموں سے کرنا چاہیے۔ بحوالہ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 84۔ یہ جماعت احمدیہ کا ترہ امتیاز ہے کہ بدرسومات کا قلع قمع کر دیا جائے۔ چنانچہ ہم میں سے بچہ بچہ آگاہ ہے کہ ہم احمدی لوگ سالگرہ کیسے مناتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو بخوبی علم ہو چکا ہے کہ فضول خرچی کر کے دنیا کے طور طریقوں کے مطابق سالگرہ برتھ ڈے منانا فضول رسم ہے۔ احمدی لوگ بھی سالگرہ مناتے ہیں، لیکن اپنے انداز سے، اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لا کر اور صدقات دیتے ہوئے۔ اس لیے آج احمدی عورت نے پھر سے اس میدان کارزار میں اترنا ہے اور اپنے گرد و پیش میں یہ جہاد کرتے ہوئے شلیمہ یا جینڈر ریویل جیسی رسموں سے کوسوں دور رہنا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شادی بیاہ وغیرہ کے موقع پر ایسی بدرسومات میں مبتلا نہ ہوں جو احمدیوں کو زیب نہیں دیتی، اور ایک دفعہ یہ بدرسومات آپ کی تقریبات میں راہ پا گئیں تو پھر یہ بیماریاں ہمیشہ کے لیے چمٹ جائیں گی اور بڑھتی رہیں گی، اور پھر ان کا کوئی علاج نہیں کر سکیں گی۔ بحوالہ خطبہ جمعہ فرمودہ 12 نومبر 1993۔ چنانچہ ہم احمدی مسلمانوں نے دراصل اصلاح نفس کے ایسے جہاد میں حصہ لینا ہے، اور ہم نے اپنے عملی نمونوں سے ایسی رسومات کو روکنا ہے، کیونکہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسیح محمدی اور نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے۔ اگر ہم لوگ بھی ایسی بدرسومات کا حصہ بن گئے تو پھر دنیا کو تباہی کے گڑھے میں گرنے سے کون بچائے گا؟ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز
احباب جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اب ہم ایک طرف تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے زمانے کے امام کو پہچان لیا، مان لیا ہے، دوسری طرف جو معاشرے کی برائیاں ہیں باوجود امام کے ساتھ عہد کرنے کے ان برائیوں کو چھوڑنا ہے، ہم نہیں چھوڑ رہے، تو کہیں ہم پھر پیچھے کی طرف تو نہیں جا رہے؟ ہر ایک کو یہ محاسبہ کرنا چاہیے، ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر ہم اس عہد بیت پر قائم ہیں، اپنے خدا سے ڈرتے ہوئے وساوس سے رکے ہوئے ہیں، اور ہم اس پیارے خدا کی تعریف کرتے ہوئے حمد کرتے ہوئے پھر اس کی طرف جھکتے ہیں، تو وہ ہمیں اس کے عوض اپنی جنت کی بشارت دے رہا ہے، جیسا کہ فرمایا، اور جو اپنے رب کے مرتبے سے خائف ہو اور اس نے اپنے نفس کو ہوس سے روکا تو یقیناً جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ بحوالہ شرائط بیت اور احمدی کی ذمہ داریاں، صفحہ 49۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خلافت سے مضبوط تعلق قائم رکھنے اور ہر قسم کی لغویات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آواز مرزا عمران احسن۔